السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی کہ اقوام کے درمیان جو دوستی محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کس لیول کا یا سطح کا ہونا چاہیے، کہاں تک ہونا چاہیے، کہاں تک نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہاری دوستی دراصل حقیقت میں کن کے ساتھ ہونی چاہیے جس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یعنی یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ان سے ہٹ کر تمہاری دوستی ٹھیک ہے تم رکھو، لیکن اس میں تمہیں احتیاط برتنی پڑے گی، اس میں تمہیں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری دوستی جو ہے اس میں کسی قسم کا تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 55 سورہ المائدہ۔ الفاظ ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اب جماعت مومنین سے خطاب ہے، ان سے خطاب کر کے کہا گیا۔ اب یہ بات اس وقت ہو رہی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اب رسول موجود تھے اس وقت۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ تمہارا دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے؟ اندازہ لگائیں۔ اللہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور یہ جو گائیڈنس دی اپنی کتاب کے اندر، رسول جس کے ذریعے سے یہ گائیڈنس دی گئی انسانوں کو، جو زمین کے اوپر اللہ کے قوانین کی اتھارٹی تھے اس کو نافذ العمل کرنے کی۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ تمہارا دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے؟ یہ ایک چیز ہوگی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں۔ پہلے اللہ اور اس کا رسول کہا، اب کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا یہ رہا ہے الذین، وہ لوگ جو، کون سے؟ یہاں پر تین قسم کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ وہ لوگ جو، کون سے؟ کیا یہ رہا ہے یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ کس کے پیچھے پیچھے چلنا؟ اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو صلاۃ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں، یہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، تو انسان کسی نہ کسی شعبے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایون گھر بھی ایک شعبہ ہے، اس میں ایک سربراہ ہے، گھر کا نظام چلا رہا ہے۔ ریاست کے بھی شعبے ہوتے ہیں، کوئی دفاع کا شعبہ ہے، کوئی فائنانس کا شعبہ ہے، تو شعبے ہوتے ہیں ریاست کے، کوئی عدالت کا شعبہ ہے، مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ تو ان میں جتنے بھی کام ہیں، اگر وہ اللہ کے قوانین، اس کے نظام کی روح سے سر انجام دیے جائیں تو یہ پھر یعنی ان کو فالو کرتے ہوئے، جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کام کیے جائیں، زندگی گزارنے کی جتنے بھی وہ یوں کہہ لیں فرائض زندگی، وہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اپنے فرائض زندگی ہر شخص اگر ادا کر رہا ہے تو وہ صلاۃ قائم کر رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھے تو پھر یہ ایک نظام ہے، وہ پھر ریاست کی سطح پہ، کہ ریاست پھر جو ہے وہ
یعنی اجتماعی سطح کے اوپر یہ پھر صلاۃ کا نظام قائم کرتی ہے کہ تمام ادارے جو ہیں ریاست کے، وہ عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو، کوئی بھی، ان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صلاۃ ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو تمہارے دوست ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا. اور دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، صلاۃ کے بعد اگلا بتا رہا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ زکوٰۃ وہ نہیں جو ہمارے ہاں مذہب کی روح سے بنائی گئی، اہل سنت کے ہاں 2.5% اور اہل تشیعوں کے ہاں وہ 5واں حصہ خمس، وہ نہیں، وہ فقہ کی روح سے انہوں نے بنائی. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے نشو نما دینا. یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کی نشو نما کرنا. تو زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ نشو نما کا عمل ہے. تو نشو نما کیسے دینا؟ دو طرح کی نشو نما ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے ذہنی نشو نما، ایک ہوتی ہے جسمانی نشو نما. اس کے اندر دونوں آ جاتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کی جسمانی نشو نما کے لیے ان کو اخراجات دے، اپنے سٹیزنز کو. جو ریاست کے شہری ہیں ان کا رائٹ ہے اور ریاست کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے افراد کو جو ان کے جو جسمانی ضروریات کی چیزیں وہ پرووائڈ کرے. یہ ریاست کی ذمہ داری. بچہ ہے تو اس کے لیے دودھ، اس کے لیے کپڑے، علاج معالجہ، یہ ساری ریاست کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کو دے. ہر شہری کا یہ حق ہے. دوسرے لفظوں میں ریاست زکوٰۃ دے رہی ہوتی ہے. یعنی اگر قرآن کے لفظوں میں آپ دیکھیں گے نا تو ریاست نشو نما دے رہی ہے نا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے یا جو بھی شہری ہے اس کو نشو نما دے رہی ہے، یعنی جسمانی نشو نما کا سامان پرووائڈ کر رہی ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو بچے کا دودھ دے رہی ہے مثال کے طور پر، اس کے علاج معالجے کے لیے اس کو پیسے دے رہی ہے، یا طبی سہولیات یوں کہہ لیں، میڈیکل فیسلٹیز دے رہی ہے. یا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آگے اس کی ذہنی نشو نما کے لیے اس کو اس کے جو ایجوکیشنل ایکسپنسز ہیں وہ دے رہی ہے. ان کی ایجوکیشن فری ہے. تو اس کی تو ایک کاسٹ ہوتی ہے نا، ظاہر ہے وہ ریاست پے کر رہی ہوتی ہے. تو ریاست زکوٰۃ دے رہی ہوتی ہے. قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو چیزیں ہیں یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو اور اس اسٹیٹ کو جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں، اس کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ دیں. کنڈیشنل ہے یہ. الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ان کو زمین کے اندر اقتدار ملے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ وہ کرتے ہیں جو ریاست کا انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس ریاست کا اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں. اندازہ لگائیں. اور مذہب میں بالکل الٹ ہے. اس میں وہ 2.5% اور وہ اہل تشیع جو ہیں ان کے ہاں وہ 5واں حصہ، جس کو وہ خمس بولتے ہیں. یہ دونوں چیزیں فقہ کی روح سے انہوں نے بنائیں. یہ تھا انسانیت ساز نظام صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا، جو انہوں نے بدل دیا، اس کو ریچولز میں کنورٹ کر دیا. آگے پھر زکوٰۃ کو ایک فرقے نے 2.5 بنایا اور دوسرے نے 5واں حصہ، پھر ان کی آپس میں لڑائی. اور جس کو نہیں دینی ہوتی وہ جا کے لکھوا کے بینک میں دے دیتا ہے کہ میں تو میرا تعلق اہل تشیع سے ہے، لہذا مجھے زکوٰۃ سے مستثنیٰ کیا جائے. جب قوم کی یہ حالت ہو جائے، ایک ملک اور اس کے اندر ہر مذہب کا اپنا قانون، یعنی مختلف پبلک لا، ریاست وہ ہوتی ہے جس میں پبلک لا سب کے لیے ایک ہوتا ہے، یہاں پر مختلف ہے. تو
اس سے یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو کہتا ہے اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سمجھیں آپ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ زکوٰۃ نافذ کر دیں تو یہ جو ملک ہے کس قدر ترقی کر سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں رائج ہے، مسلم کنٹریز میں نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے ان سے بڑا کافر نہیں ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، دھوکے میں ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ نہ مانے، کرتے رہیں اپنی تباہی۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہہ یہ رہا ہے کہ وَهُمْ راکعون، اور وہ تمہارے دوست ہیں جو اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یہ راکعون، جھکنے والے، کس کے سامنے؟ اللہ کے قوانین کے سامنے۔ وہ فزیکلی جھکنا نہیں ہے، یہ ہم بولتے ہیں وہ بیفور دا لا آف اللہ، یہ ہے، یہ تمثیلی انداز ہے جھکنا، یہ یعنی یوں کہہ لیں یہ استعارہ ہے، فزیکلی جھکنا نہیں کہ جھک جائیں آپ۔ اگر آپ قانون کو مان ہی نہیں رہے اور کہیں کہ میں نے رکوع کر لیا ہے تو کرتے رہیں، ساری زندگی کرتے رہیں۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا مسلک، آپ کا عقیدہ، آپ کا فرقہ، آپ کی آئیڈیالوجی وہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور آپ رکوع کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو خوش کر لیا، یعنی اس سے بڑا کیا دھوکہ ہوگا۔ یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا، فزیکلی جتنا مرضی جھکے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ الفاظ ہیں ہم بولتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ تو شیر ہیں، میں یہ جو جھکنا ہے نا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر تو فریزل ورب یوز ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کی چیز ہے، فریزل ورب بھی ہیں، ایڈیامیٹک سینٹینسز بھی ہیں، یہ محاوراتی زبان ہے۔ یہ جھکنا وہ فزیکلی جھکنا نہیں ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ تو شیر ہے، تو جب آپ کو کوئی کہتا ہے وہ شیر ہے تو آپ غصے نہیں ہو جاتے کہ اس نے مجھے درندہ کہا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو شیر کیوں کہہ رہا ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں۔ شیر کہنے سے مطلب آپ اس کا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بہادر کہہ رہا ہے، وگرنہ تو اگر وہ آپ کو شیر کہے تو آپ اس کے ایکچول میننگ لے لیں تو آپ تو اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں کہ تم نے مجھے درندہ کہا ہے۔ شیر تو خون چوستا ہے، وہ تو درندگی کرتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، انسانوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، تم مجھے وہ سمجھتے ہو؟ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے شیر کہا ہے، کیونکہ آپ اس کی الفاظ کے میننگ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ محاوراتی انداز میں بات کر رہا ہے۔ تو قرآن بھی تو یہ زبان ہی ہے نا عربوں کی، اس میں بھی وہی محاورے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنے دل میں بٹھایا، تو وہ اتنے سے دل میں آپ 6 فٹ کے آدمی کو بٹھا سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھائی، یہ پلکوں کے اوپر کوئی بندہ بٹھا سکتا ہے؟ فزیکلی ایسا ممکن ہے؟ تو جب ہم بات کرتے ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ایکچولی پلکوں پر بٹھانا نہیں ہے، آنکھوں میں بسانا ایکچولی نہیں ہے، یہ تو ایک محبت کا ایک اظہار کے طور پر بات ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے میں کیا دشواری ہے کہ ہم اس کے وہ میننگ نہ لیں جو محاورے کی زبان میں ہے، جو استعارہ کی زبان میں ہے، جو ایڈیامیٹک سینٹینسز ہیں، جہاں پر میٹافوریکلی کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، جہاں ضرب الامثال کی روح سے کوئی بات کی جا رہی ہے،
یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں۔ تو اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والے، یعنی اللہ کے قوانین کو سچ ماننے والے، سچ ماننے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایکوا آپ پی لیں، یا ایکوا اٹھا کے مجھے دے دیں، اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ایکوا پانی کو کہتے ہیں تو آپ میری بات کو فالو ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو قرآن کے الفاظ کے میننگ ہی سمجھ نہیں آ رہے تو آپ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو غلط میننگ سمجھائے گئے ہیں یا آپ نے سمجھ لیے ہیں تو اس سے تو آپ قرآن کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کے الفاظ کے اوپر آپ کا ایمان ہی نہیں رہ سکتا۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا جب آپ اس کے صحیح میننگ جو عربی میں ہیں وہ، نہ کہ روایات کے اندر۔ ہمارے ہاں جو تفاسیر لکھی جا رہی ہیں وہ روایات کی روح سے ہیں، جبکہ قرآن میں خود بتایا جا رہا ہے کہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، قرآن عربی اور عقل، یہ تین چیزوں سے قرآن سمجھ آئے گا، روایات سے نہیں۔ وہ تو اپنے اپنے فرقوں کی روایات ہیں، ان کی روح سے انہوں نے قرآن کے الفاظ کو میننگ پہنائے ہوئے ہیں، اپنے مسالک کی روح سے، قرآن کی عربی کی روح سے نہیں۔ تو اس سے پھر آپ قرآن کے راستے کے اوپر نہیں آ سکتے، قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ تمہارے ایکچول دوست کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول، ایمان لانے والے لوگ، صلاۃ قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والے۔ یہ سارے ہم نے یہاں پر وضاحت کر دی۔ اس کو دوبارہ سے بھی، اس کو اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سے سنیے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔